ایک ہی دن میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 بڑی اہم شخصیات نے استعفے دے دیے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان تینوں نے استعفے پیش کیے، اور بیرسٹر گوہر صاحب چونکہ چیئرمین تھے اور سلمان اکرم صاحب جنرل سیکریٹری، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے استعفے پیش کر دیے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بشریٰ بی بی کو کھری سنا دیا۔ جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے سینئر جو قائدین ہیں، انہوں نے بشریٰ بی بی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان پہ کڑی تنقید کی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا وہاں پہ۔ اس پہ آج بات کریں گے، ان 2 ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ میرا نام متی الرحمان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پھر پریس کیجیے گا تاکہ ہر وقت ہماری ملاقات ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن بعد ازاں نیوز خبروں میں یہ بات سامنے آ گئی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم صاحب کو بانی پی ٹی آئی نے ہٹا دیا ہے، بٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات تھی نہ ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم دونوں نے استعفے دے دیے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کافی بڑی بڑی تنقیدیں ہوئی تھیں۔ حال ہی میں جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا، اس احتجاج میں جو قائدین تھے انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی، جو کارکنان تھے انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی کہ آپ تو پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، آپ تو سینئر قائدین تھے، آپ کہاں تھے سر؟ آپ میرے صاحبان آپ تھے کہاں؟ آپ پی ٹی آئی کا احتجاج ہو رہا تھا، بانی پی ٹی آئی کی فائنل کال تھی، اور آپ لوگوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، آپ لوگوں کا اتا پتہ نہیں تھا، آپ لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا آپ تھے کہاں۔ کڑی تنقید کی۔ اس کے بعد چونکہ ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آخری وقت جو سپیچ کی تھی بلیو ایریا میں، انہوں نے سپیچ میں کہا کہ ہم سب امید ہے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بیرسٹر صاحب غائب ہو گئے، اور سلمان اکرم صاحب کا تو پہلے سے ہی پتہ ہی نہیں تھا، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ حامد رضا صاحب جو ہے بشریٰ بی بی کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو بانی پی ٹی آئی نے حکم دیا تھا کہ آپ ڈی چوک نہ جائیں، وہاں انتشار پھیلے گا، خون خرابہ ہوگا، وہاں قتل و غارت ہوگی، آپ برائے مہربانی کر کے آپ سنجانی کے مقام پہ آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں، وہاں سے نہ جائیں، بالکل نہ جائیں، آپ جتنا دن آپ نے رکنا ہے وہاں رک لیں، اور وہاں جا کے احتجاج کریں، اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں لیڈ کر رہی ہوں پارٹی کو، اور میں نہیں مانتی۔ تو پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے سنجیدہ لوگ نہیں ہیں، ایسے ایکٹیو لوگ نہیں ہیں جس کی میں نہ مذمت کر سکتا ہوں اور جس کے اوپر نہ میں بات کر سکتا ہوں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اس کور کمیٹی کا جو ممبر تھا یہاں سے بھی استعفیٰ دے دوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کی، ایک بڑی بات، کہ میں قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کو خیر بات تو نہیں کہہ رہا، بٹ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، قومی اسمبلی کی نشست سے میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروں گا پہلے، اس کے بعد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا، اور اگر بانی پی ٹی آئی نے اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ نشست نہ چھوڑیں، تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے سر، آپ جدھر بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بانی پی ٹی آئی کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتا، بٹ ریزائن دے دوں گا۔ اب آتے ہیں کور کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں بشریٰ بی بی کے اوپر بات کی گئی، بشریٰ بی بی کے کردار کے اوپر بات کی کہ بشریٰ بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہونے کے بجائے سیاست میں کیا کام تھا اس کا؟
وہ کون ہوتی ہے، وہ کون ہوتی تھی، وہ کون تھی جو ہمیں ہمارے اوپر آرڈر چلانے والی؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جتنا بھی آج نقصان ہوا ہے، جتنے بھی کارکنان جاں بحق ہو گئے ہیں، جتنے بھی کارکنان زخمی ہو گئے ہیں، اور ہمارا جو احتجاج ناکام ہوا ہے، اس سب کا ذمہ دار بشریٰ بی بی ہے۔ انہوں نے بشریٰ بی بی کے اوپر سخت باتیں کسے، اور اس کے بعد جو شوکت یوسفزئی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات زبردست کی ہے وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی بار بار ایک ہی بات کر رہی ہے کہ آپ نے پہلے بات کر رہی تھی، لیکن مجھے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بشریٰ بی بی اپنی جو قائدین ہیں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ آپ نے اپنے حلقے سے 5,000 لوگ نکالنا ہے، اگر 5,000 سے کم ہوئے تو میں آپ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دوں گی۔ وہ قائدین کان نیچے سے لٹکا کے، منہ لٹکا کے، ہاں ٹھیک ہے میم۔ وٹ از دس؟ میم کون ہوتی ہے؟ میم ہے کون؟ اور ہم ٹکٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی میں، ہم نے آج تک ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی ہے، اور میم ہوتی کون ہے؟ میم کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، کون ٹکٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا؟ ہم ٹکٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو قربانی دے رہے ہیں، ہم جو اپنا خون جو دے رہے ہیں، ہم جو اپنا خون ضائع کر رہے ہیں، اس پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنی اس ٹکٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت ہی زبردست بات کی انہوں نے۔ کہا اگر میں ہوتا تو میں جواب دیتا، لیکن قائدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے بشریٰ بی بی کے اوپر بات کی۔ اور تیسرا جو ہے، بشریٰ بی بی کے پیچھے نیب کی ٹیم روانہ ہو چکی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم KPK کی طرف جا چکی ہے، اور اب بشریٰ بی بی کی گرفتاری کا بھی امکان ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کریں گے، بٹ کچھ نہیں کہہ سکتے، بٹ نیب ایک وفاقی ادارہ ہے، اور اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج یہ 2 ٹاپکس تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر وقت ہماری ملاقات ہو سکے۔ ساتھ بیل آئیکن کا بھی بٹن ہے، اس کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہر وقت ہماری جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، ایز اے نوٹیفیکیشن کے تھرو آپ تک ہمارا میسج پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کے بعد میرا نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔